تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی الحمدللہ بے شمار فضیلتیں اور بہاریں ہیں۔ ایک فضیلت آئیے میں آپ کو اپنے اس پروگرام کے شروع میں سناتا ہوں، اور اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ درود پاک پڑھنے کا ہمارا ذہن بھی بنے گا۔ چنانچہ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی محفلوں میں جہاں ہم بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، بہت کچھ سننے سنانے کا سلسلہ کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ جب بھی ہماری کوئی محفل لگے، کوئی میٹنگ ہو، کوئی مشورہ ہو، کوئی پروگرام ہم منعقد کرتے ہیں، تو درود پاک کو اگر اپنی اس مجلس کی زینت بنائیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو یہ فضیلت میرے آقا نے بیان فرمائی کہ اپنی مجلسوں کو درود پاک سے آراستہ کرو، انعام یہ ملے گا کہ قیامت کے دن تمہارا یہ پڑھا ہوا درود انشاءاللہ وہ قیامت کے دن نور بن کر ظاہر ہوگا۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہم ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے بزرگوں کے پیشے۔ اس پروگرام کے اندر آج بھی انشاءاللہ ہم بزرگان دین کا ایک پیشہ اور ان کا کیا ہوا کاروبار انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے سامعین اور ناظرین ہیں، ان تک ہم کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کریں، چونکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی پیشے سے ضرور وابستہ ہوتے ہیں۔ چاہے وہ مزدور بھی اگر طبقہ ہے تو مزدوری بھی ظاہر ایک پیشہ ہے، اپنی زندگی کو گزارنے کا، اپنے گھر بار کو سنبھالنے کا ایک پیشہ ہے۔ اگر بندہ کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی جو ہے نا پیشے سے، کسی نہ کسی کاروبار سے، کسی نہ کسی فیلڈ سے وہ ضرور وابستہ ہوتا ہے۔ تو دنیا کا غریب سے غریب آدمی ہو یا امیر سے امیر آدمی ہو، کسی نہ کسی پیشے سے، کسی نہ کسی کاروبار سے یا کسی نہ کسی جاب سے وہ ضرور وابستہ ہوا کرتا ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ایک اہم آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے اور اس کی برکتیں انشاءاللہ حاصل کرنا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ناظرین وہ ہے دودھ، ملک۔ دودھ کا جو پیشہ ہے دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے کہ جو دودھ کا کاروبار کرتی ہے، دودھ نکالتی ہے، گائے سے، بھینس سے یا بکریوں سے بھی دودھ نکالا جاتا ہے، اور اس دودھ کو الحمدللہ فروخت کیا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا کام ہے یہ، چونکہ دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو کہ دودھ استعمال نہ کرتا ہو، شاید ہی کوئی ایسا ہو، یا تو وہ ڈائریکٹ دودھ استعمال کرتا ہے، یا وہ چائے کی شکل میں استعمال کرتا ہے، یا کافی کی شکل میں استعمال کرتا ہے، یا دودھ سے پھر بننے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ دہی کی صورت میں ہو یا لسی کی صورت میں ہو یا اور کسی صورت میں ہو۔ تو دودھ کا استعمال ہمارے کھانوں کے اندر بھی ہوتا ہے، ہمارے پینے کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو دودھ بہت اہم ہے، اور دودھ جو ہے ناظرین یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا یہاں پہ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ایک آیت کریمہ قرآن کریم کی جو مجھے بڑی پسند آئی، سبحان اللہ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی کیسی عجائبات ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آج گفتگو کرنے کے لیے پچھلے ایپیسوڈ کی طرح آج پھر ماشاءاللہ ہمارے توفیق بھائی کرم فرما ہے، توفیق بھائی کے ساتھ گفتگو کریں گے، لیکن وہ آیت کریمہ جس کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، میں آپ کو انشاءاللہ وہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ آپ دیکھیں دودھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے،
گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ غور کیجئے گا، یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دودھ کے حوالے سے جو ایک بات ارشاد فرمائی ہے، تفسیر صراط الجنان میں پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری بات، میں بھی آپ کو آئیے پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں موجود ہیں، حتیٰ کہ تم اگر اپنے مویشیوں میں، اپنے جانوروں میں بھی غور کرو تو تمہیں غور و فکر کرنے کی بہت سی باتیں مل جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجائب اور اس کی قدرت کے کمال پر تمہیں آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ تم غور کرو کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے، اس میں کسی چیز کی آمیزش کا کوئی شائبہ نہیں، حالانکہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارہ، گھاس، بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون، گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک دوسرے سے مل کوئی نہیں پاتا۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے نہ گوبر کی، نہایت صاف اور لطیف برآمد ہوتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی عجیب کاریگری کا اظہار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت کا کیسا عظیم نظارہ ہے۔ آپ دیکھیں دودھ جو ہے نا وہ ہے کہاں پر، خون بھی اس کے قریب میں ہے، گوبر بھی اس کے قریب میں ہے، خون کا رنگ بالکل الگ، گوبر کا رنگ بالکل الگ، اچھا خون کا جو ٹیسٹ ہے وہ الگ، اور آپ دیکھیں دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے قریب سے نکال رہا ہے، اور بالکل صاف شفاف، بالکل جو نا سفید رنگ کا، اور کہا جاتا ہے کہ بالکل سب سے سفید جو چیز مانی جاتی ہے وہ دودھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے، اور آج ایک عالم جو ہے الحمدللہ دودھ سے مستفیض ہو رہا ہے، ہر گھر کی ضرورت گویا کہ دودھ بنا ہوا ہے۔ تو دودھ کتنا اہم ہے ہماری زندگی کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے آپ نے اس کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، اور انشاءاللہ دودھ کا جو کاروبار ہے اس حوالے سے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس میں جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اس حوالے سے ہمیں کیا احتیاطیں کرنی ہیں، اور جو لوگ آج کل اس کو کچھ اچھا نہیں سمجھتے اس کاروبار کو، ان کے حوالے سے انشاءاللہ اپنے گیسٹ سے کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ تو توفیق بھائی میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں، اور سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جو یعنی دودھ کا جب بھی لفظ بولا جاتا ہے نا تو ساتھ ہی ایک تصور آتا ہے ملاوٹ، یعنی دودھ یعنی ملاوٹ، یعنی دودھ، خالص دودھ آج ڈھونڈنے جائیں بالخصوص ممبئی جیسے شہر کے اندر، تو نصیب والوں کو مل جائے تو اللہ پاک عطا فرمائے۔ تو کیا کہتے ہیں، ایک تو دودھ کے اندر ملاوٹ، ٹھیک ہے، یہ جب بھی کہا جاتا ہے تو ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ دودھ مطلب ملاوٹ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے اس کاروبار کو شاید کچھ غلط بھی سمجھتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی، یہ جو کاروبار ہے نا، اس میں جیسا آپ نے ملاوٹ کا ذکر کیا، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ملاوٹ ایک الگ چیز ہے، کاروبار ایک الگ چیز ہے۔ صحیح۔ ہم مکمل کاروبار کو جو ہے وہ غلط نہیں مان سکتے، نہ اسے حقارت کی نگاہ سے ہم دیکھ سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں فرمایا، تو اس کام کو ہم کیسے جو ہے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ صحیح ہے نا۔ اور اس میں اگر کوئی فالٹ ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم دور کریں، نہ کہ پورے بزنس کو ہم اس انداز سے دیکھیں۔ اب یہ بزنس مبارک ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام یہ جانور پالا بھی کرتے تھے، اور اس کا دودھ جو ہے وہ ذریعہ معاش کے لیے آپ جو ہے وہ بیچا بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مقدام بن معدی کرب یہ بھی جو ہے وہ دودھ بیچا کرتے تھے۔ یہ ان کا انداز یہ تھا کہ ان کے پاس ایک کنیز تھی، تو اسے وہ جو ہے وہ دودھ دے دیا کرتے تھے، وہ بیچ کے جب آتی تھی تو آپ رقم لے لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہ جو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ آج کا نہیں ہے، یہ اس زمانے میں بھی تھا۔ دیکھیے اس کی ایک کارڈ یہاں سے ہو جائے گی کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا سبحان اللہ آپ دودھ بیچتے ہو۔ انداز جو کہنے کا تھا نا وہ ایک یعنی ٹونٹنگ ٹائپ انداز تھا کہ سبحان اللہ کیا آپ دودھ بیچتے ہو اور اس کی قیمت بھی لیتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں سوائے درہم اور دینار کے کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، ہے نا۔ تو یہ جو ہے حقارت کی نگاہ سے ہم نے کسی بزنس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ بزنس
جسے اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں جو فالٹ ہے اسے ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا چاہیے. یہ آپ نے ماشاءاللہ اچھی توجہ دلائی کہ یعنی کہ بیسیکلی اگر یہ دیکھا جائے تو کوئی بھی بزنس چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ہمیں حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے نا کہ توفیق بھائی کہ اگر بزنس لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، بہت اچھا بڑا بزنس وہ چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر اگر حرام کی بات شامل ہو تو اسے ہم حقارت سے ضرور دیکھیں گے. لیکن کوئی ایسا کام ہے کہ جو جائز ہے لیکن چھوٹا بزنس ہے، چھوٹا کاروبار ہے، تو اس کو ہم حقارت سے نہیں دیکھیں گے. جو کام جائز ہے، دین اسلام نے جس کام کے کرنے سے منع نہیں کیا ہے تو وہ کام ہمیں بالکل کرنا چاہیے. اچھا، آپ کی گفتگو سے یہ بات تو یہاں یعنی سمجھ میں آ گئی ناظرین کے کہ ہمیں دودھ کا جو کاروبار ہے اس کو حقارت سے نہیں دیکھنا ہے اور اس کو جو ہے نا ہمیں غلط نظر سے نہیں دیکھنا ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے نا کہ ہماری جو جنریشن ہے، جو ہمارا نوجوان ہے، وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ چمک دمک ہو، ہے نا، ایسے کاروبار کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے. تو ان کو آپ یعنی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ انہیں میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ چمک اور دمک ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ہمارے لیے جائز کر دیا، ساری چمک اور دمک اسی میں ہے. کوئی بزنس ہو، کوئی بزنس چھوٹا نہیں ہے. اگر آپ سسٹم اینڈ پروسیس سے کوئی بزنس کو کرتے ہو تو گاڑی پہ چلنے والا بزنس کو بھی آپ ورلڈ لیول پہ کر سکتے ہو. صرف سسٹم اینڈ پروسیس کی ضرورت ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے. خیر، یہ سسٹم اینڈ پروسیس کے حساب سے کیسا کام کرنا چاہیے اس کے لیے کوئی الگ سے ایپیسوڈ لیں گے. فی الحال ٹھیک ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، اور یہ جو ملک انڈسٹری ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی انڈسٹری نہیں ہے. علی بھائی، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا از دی لارجسٹ کنٹری ان دی ورلڈ، انڈیا از دی لارجسٹ کنٹری ان دی ورلڈ ٹو سپلائی ملک. 239 ارب لیٹر انڈیا دودھ جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے ورلڈ. اللہ اکبر. 1 ارب جو ہے وہ 100 کروڑ کا ہوتا ہے. تو 239 لیٹر یعنی 239 100 کروڑ ہو گیا نا یہ. اور یہ اینولی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو 50 روپے سے بھی پکڑے نا، 70-80 روپے لیٹر اگر دودھ ہوگا، اگر ہم اس کو 50 روپے سے بھی پکڑے تو 12 لاکھ کروڑ. تو یہ اتنا بڑا ٹرن اوور ہے. یہ 500 1000 1 لاکھ 2 لاکھ کروڑ کی بات نہیں میں کر رہا، 12 لاکھ کروڑ. تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. کرنے والا چاہیے، سسٹم اینڈ پروسیس سے اگر کام کرے تو سارے کام ہوتے ہیں. کوئی بزنس چھوٹا نہیں ہے. ہمارے نوجوان کو چمک اور دھمک پہ نہ جائے، بس یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے حلال طریقے سے ہم روزی کما سکتے ہیں. صحیح ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں یہ سب اچھے انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات وہی ہے کہ ذہن ہمارا ہونا چاہیے. ناظرین، اگر ذہن آپ کا بنا ہوگا کہ مجھے اچھے انداز سے یہ کام کرنا ہے اور اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے، تو آپ انشاءاللہ کر گزریں گے. اور ذہن ہی اگر بندے کا نہیں ہے تو پھر وہ کیسے کر پائے گا؟ تو اس لیے زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. بندہ جب ٹھان لینا کام کرنا ہے، اگر اس میں قدم رکھ دے اور شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ برکت بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کا کاروبار بہت بڑھتا چلا جائے گا. اچھا، اب توفیق بھائی ہم اس طرف آتے ہیں کہ یعنی جس طرح اگر دیگر کاروبار ہیں، یقیناً خرابیاں کہاں نہیں ہیں. جی، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جو کرنے والے خرابی کرتے بھی ہیں اور نہ کرنے والے خرابی نہ کرتے ہوئے الحمدللہ اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اگر بات کروں آج کے ٹاپک دودھ کے حوالے سے، تو دودھ کے اندر بھی خرابیاں تو ظاہر ہو چکی ہے. اس کاروبار کے اندر لوگ کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں اور ملاوٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کی جاتی ہے. تو ملاوٹ کرنے والوں کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ میں ناظرین کے سامنے ایک پیپر اگر رکھ دوں، وائٹ پیپر ہو، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میں نے ایک پیپر رکھ دیا، وائٹ پیپر ہے. میں آپ کو پوچھوں یہ کیا ہے، آپ کہیں گے یار یہ وائٹ پیپر ہے. اور میں اپنی جیب سے پین نکالوں اور اس پہ 20-25 ڈاٹ کر دوں، بلیک کلر کے دھبے کر دوں. اب آپ سے پوچھو یہ کیا ہے. اب آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ وائٹ پیپر ہے، آپ کہیں گے اس پہ تو کالے دھبے نظر آ رہے ہیں. تو جو بزنس اللہ کے نبی نے کیا، جو بزنس صحابہ اکرام نے کیا اور بہت اچھے انداز سے کیا، ہم نے اس پہ دھبے لگا دیے. ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ اگر یہ انڈسٹری کے لوگ کر رہے ہیں تو انہوں نے سوچنا چاہیے کہ یار ہم ہمارے انڈسٹری کو بدنام کر رہے ہیں نا. جی، تو لوگ کیسے بھروسہ کریں گے؟ صحیح. اچھا، لوگ کہتے ہیں سب کر رہا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. تو ہم کو تو یہ دیکھنا ہے نا کہ یہ دھوکہ ہے. صحیح. اگر کوئی بندہ آپ کے پاس دودھ لینے آ رہا ہے اور اس میں پانی ہے اور آپ اس کو دودھ بول کے بیچ رہے ہو تو وہ دھوکہ ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا من غشا فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تو آپ کو تو اجازت ہی نہیں ہے دینے کی. اب اس کا سولوشن بھی ہے. اچھا. اور بہت تھوڑی سی ہمت اس میں لگے گی. ٹھیک ہے. اس کا سولوشن ہے، اب اس کو آپ بزنس ٹپ سمجھ لیں یا فارمولا سمجھ لیں. کیا بات ہے. کہ دیکھیے پوری انڈسٹری ہے اور سب ایک طریقے کا کاروبار کر رہے ہیں. سپوز 70 روپے لیٹر دودھ بیچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 70 روپے لیٹر دودھ بیچے، جو مارکیٹ میں مل رہا ہے ویسی بیچے. اوکے. ایک بورڈ لگا دے. اگر آپ کو کچھ یونیک کرنا ہے نا تو مارکیٹ سے ڈھونڈ کر پیور دودھ لے کر آئے. جو بھی لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں پیور ایسا دودھ لے کر آئے کہ جس کے اندر میں ایک بوندی پانی نہ ہو. یہاں تک کہ وہ جب دودھ دھویا جاتا ہے تو اس کی بالٹی کو 3 بار واش کرتے پہلے، تو 3 بار جھٹکیں لگائے اس کو. اچھا. تھوڑی سی محنت کرے، پیور دودھ لے کر آئے اور بازو کے کاؤنٹر پہ اس کو رکھے اور ایک بورڈ لگا دے کہ یہ پیور ہے. اچھا. اب جب آپ نے بورڈ لگا دیا یہ پیور ہے تو اس کا مطلب کہ اس میں دوسرے ملاوٹ ہے. یہ آپ 70 کا بیچے، یہ آپ 80 کا بیچے. اب بندہ زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے لیکن مال نہیں مل رہا. اچھا. جیسا آپ نے کہا کہ بمبئی کے جیسے شہر میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک اپارچونیٹی ہے، یہ ایک اسپیس ہے، یہ گیپ ہے. اس اپارچونیٹی کو جو ہے گریب کرنا چاہیے. سب کہیں نہیں مل رہا نا، آپ کچھ الگ کرے، کوئی یونیک کرے. ایک آپ کاؤنٹر کے اوپر ایک ایسا رکھے کہ جس میں پیور دودھ ملے گا. تو پھر دیکھیے آپ کے یہاں کیسا رش لگتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ماشاء اللہ آپ نے طریقہ تو بہت اچھا بتایا ہے ناظرین کے لیے. اللہ کرے کہ اس کو ہم کرنے والے بن جائیں. لیکن اس طریقے کو اگر اپناتے ہیں جو آپ نے ایک ٹپ ماشاء اللہ دی ہے، تو کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پھر نقصان ہوگا، کچھ بزنس کم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں لگتا آپ کو؟ اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ شیطان جو ہے نا یہ وسوسے ڈالتا ہے. یہ وسوسہ ہے اور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کے دل میں بھی یہ وسوسہ آئے گا. لیکن اس کی کاٹ کرے. اس کی کاٹ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا کہ زمین پہ جتنے جاندار ہیں نا اس کے روزے کا ذمہ میں نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے. میں روزی دوں گا. صحیح. تو پھر ہمیں فکر کس بات کی جب وہ رزاق ہے. صحیح. اچھا پورے قرآن پاک میں آپ مجھے کوئی ایسی آیت بتا دے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مغفرت کا ذمہ میں لیتا ہوں. اب اس کی ہم کو فکر نہیں ہے. ہم دھوکہ دے رہے ہیں، حرام روزی اگر ہمارے پیٹ میں ڈال رہے ہیں اللہ اکبر، تو ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، روزی کی ہمیں فکر ہے جس کا ذمہ اس نے لیا ہے. ہاں کیا بات کی. اچھا یہ بورڈ بھی جو ہم لگا رہے ہیں کیوں لگا رہے ہیں بھئی؟ بزنس تو اچھا چل رہا تھا، ہم نے FGN چینل پہ سنا ایسی ایسی بات ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اب ہم خدا کے خوف سے لگا رہے ہیں. واہ کیا بات. جب ہم نہیں لگا رہے تھے تو روزی مل رہی تھی. اب جب ہم لگا دیں گے بورڈ کیا بات اور اس کے خوف سے لگائے گے سبحان اللہ کہ یا اللہ مجھے رزق حلال دے، تو کیا وہ نہیں دے گا؟ کیا بات ہے. اچھا اس میں ایک یہ بھی ہوگا کہ آپ کی مارکیٹنگ ہو جائے گی. لوگ باتیں کریں گے، چرچا کریں گے کہ یار وہ فلاں روڈ پہ ہے نا ایک دکان ہے، بڑا عجیب میں نے وہاں دیکھا، ایک بورڈ لگا ہے 70 روپے کا اور ایک بورڈ لگا ہے 80 روپے کا. آپ کچھ نہیں کر رہے، ماؤتھ پبلسٹی ہو رہی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں آپ کی. بولے اچھا کہاں دکان ہے یار؟ ایسی دکان میں نے دیکھی نہیں. وہ جب جائے گا دیکھے گا، واہ. تو آپ کی مارکیٹنگ ہوں گی، آپ کی پبلسٹی ہوں گی، ماؤتھ پبلسٹی ہوں گی. مارکیٹنگ یہ ایک بہت بڑا پلر ہے ایک بزنس کو گرو کرنے کے لیے. کیا بات ہے. تو فری میں آپ کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے جی اور آپ تو اچھی نیت سے کام کر رہے ہو. اور آپ یہ سمجھے کہ جو اللہ کالے پہاڑ پہ کالی چوٹی کی روزی دے سکتا ہے، علی بھائی مجھے بتایا، سبحان اللہ، وہ ہمیں نہیں دے گا. کیا بات ہے. جب اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو کیا وہ ہمیں نہیں دے گا؟ بے شک دے گا. جو پرندے اپنے گھر سے بھوکے اڑتے ہیں، شام میں پیٹ بھر کے انہیں وہ بھیجتا ہے. سبحان اللہ سبحان. ہم نے اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے یہ بورڈ لگایا ہے تو روزی تو چھما چھم برسائے. کیا بات ہے، کیا بات. اصل بات وہ نا توکل کی ہے، توکل کی. اصل میں توفیق بھائی بات یہ ہے نا کہ آج جو یہ خرابیاں ہیں، اگر ملاوٹ ہو یا دھوکہ دہی کا معاملہ ہو، جھوٹ بولنے کا معاملہ ہو نا، بندے نے یہ سوچ لیا ہے کہ یار اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں بڑا آدمی کیسے بن جاؤں گا، میری سیل کیسے ہوگی، میرا جناب بزنس کیسے اٹھے گا، میں ترقی کیسے کروں گا. وہ بندہ اصل میں جو نا اپنے اوپر اس نے نربھر کر لیا، اپنے اوپر کر لیا. اگر اسے ترقی کرنا ہے نا، جی جی، یہ بھی آپ ٹپ سمجھ لیں بزنس کی. ٹھیک ہے. جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، یہ کوئی بھی بزنس میں آپ اپلائی کر سکتے ہو.
پورا مارکیٹ ہے، دودھ کا مارکیٹ ہے، آپ بھی وہی کر رہے ہو جو لوگ کر رہے ہیں، تو آپ کو وہی رزلٹ ملے گا جو لوگوں کو مل رہا ہے۔ اچھا، آپ وہ کرے جو کوئی نہیں کر رہا، تو آپ کو رزلٹ وہ ملیں گے جو کسی کو نہیں مل رہا۔ ارے واہ، کیا بات کی آپ نے۔ تو کچھ ہٹ کے تھوڑا سی آؤٹ آف دی باکس ہم کو سوچنا پڑے گا اگر بزنس کو گرو کرنا ہے، جیسا آپ نے بات کی۔ جی جی، اگر بزنس کو گرو کرنا ہے تو آپ کو آؤٹ آف باکس جانا پڑے گا، اور جہاں تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار چلے گا کہ نہیں چلے گا، تو اللہ پہ توکل کرے، سبحان اللہ، رسک لے۔ یہ بہت ضروری ہے بزنس میں، اور یہ رسک ہے بھی نہیں۔ آپ کس پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے، اللہ پر، جو ہر چیز پہ قادر ہے، سبحان جو رازق ہے، جو روزی دینے والا ہے، سبحان اللہ، چھم روزی برسائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں یہ بھی ہوگا جی، کہ جب آپ یہ کام کرو گے نا، یہ آؤٹ آف دی باکس ہے، لوگوں کا بھروسہ بڑھ جائے گا۔ اور دیکھیے، دودھ والا دودھ ہی نہیں، پنیر بھی بیچتا ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ لڈو بھی بیچتا ہے۔ تو جب آپ کا ٹرسٹ بلٹ اپ ہو جائے گا تو وہ گھر سے بچے کو بھی بھیجے گا نا، تو کہے گا یار اس دکان پہ جانا، اور وہ جو دینا وہ چپ چاپ لے لینا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، پھر ہم کو بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور لوگوں کا وشواس اگر بیٹھ گیا، ٹرسٹ بیٹھ گیا، تو ہم کچھ بھی کریں نا، ہم کو پھر اس ٹرسٹ کو قائم رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ پھر دیکھیے آپ کے یہاں کیسے لائن لگتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی مجھے یاد آ رہا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیت جتنی بار پڑھتے ہیں، جتنی بار سنتے ہیں، تو دل کو ایک ڈھارس بنتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس کو کافی ہے۔ اب جس کو اللہ کافی ہو گیا، مجھے بتائیے اس کو لوگوں کی کیا ضرورت، لوگوں کی کیا حاجت۔ توکل کر کے تو دیکھیں آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، یقین کریں۔ اپنے آپ پر بھروسہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ساری کی ساری کائنات کا خالق وہ میرا رب ہے، میرا مالک و مولا ہے، اس کی ذات پر توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کا کاروبار ضرور ترقی کرے گا۔ آپ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ترقی کریں گے، آخرت کے اندر بھی ترقی کریں گے۔ مجھے بتائیے وہ ترقی کس کام کی؟ کہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، کسی کا مال غصب کر کے، کسی کی زمین دبا کر، جناب والا کسی کو آپ نے جو نا 2 پیسے زیادہ کھینچ کر اپنا بڑا کاروبار تو کر لیا، گھر بڑا بنا لیا، آپ نے دکان بڑی کر لی، آپ کا جو بزنس ہے وہ 1 نہیں 2 3 5 10 شہروں کے اندر، 10 ملکوں کے اندر پہنچ گیا، بڑے آپ جناب والا بیپاری بن گئے، آپ بڑے بزنس مین بن گئے۔ لیکن یہ دنیا کی 50 سالہ 60 70 80 سالہ زندگی گزارنے کے بعد جب قبر میں جائیں، آخرت میں جائیں، یہی پیسہ، یہی آپ کا کاروبار آپ کے لیے جان کا وبال بن جائے، کس کام کا یہ؟ تو جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، کہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو پھر وہ زندگی ختم ہی نہیں ہوگی، اور دوزخی اللہ جس سے ناراض ہوگا، جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہوگا، جو جہنم میں جائے گا، جو دوزخ میں جائے گا، تو وہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہوگی، پھر کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو اس 30 40 50 60 70 سال کی اس مختصر زندگی کی لذت حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہاں پر اپنے آپ تھوڑا اگر دھوکہ ہم کھا سکتے ہوں تو کھا لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ ہماری بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بزنس کو یا دیگر جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اچھی نیتوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔